غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد اب ہاسٹیجز کی ٹرانسفر کا سلسلہ جاری ہے۔ بخاری صاحب، 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ معاہدہ جو ہے کیا گیا تھا لیکن عمل درآمد نہیں کیا جا سکا تھا۔ اب فائنلی ڈونلڈ ٹرمپ کا پریشر کام کر گیا ہے اور معاہدے پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، جی، لیکن میرے خیال سے ایک طویل جینوسائیڈ کا مقابلہ جس طرح سے فلسطینی قوم نے کیا ہے، جس طریقے سے حماس کی لیڈرشپ نے ہمت و جمع مردی کا ثبوت دیا ہے، میرے خیال سے ہم لوگوں کو کھڑے ہو کے ان کو اس کا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ یہ فلسطین کی قوم کے لیے اور حماس کی لیڈرشپ کے لیے ہمارا سلام ہے۔ تو دو باتیں جو اس حوالے سے مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ، یورپ اور اسرائیل کی تمام تر فوجی اور معاشی قوت جو ہے وہ بھی فلسطین کی قوم کو زمیں بوس نہیں کر پائی ہے۔ آج بھی حماس اور حماس کی لیڈرشپ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی جذبے اور اپنی قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت صف ماتم بچھی ہوگی نیتن یاہو کے گھر میں، اس لیے کہ نیتن یاہو صاحب کے لیے تو ایک قابل قبول ہی نہیں تھا کہ غزہ واپس غزہ والوں کو مل جائے گا۔ پھر جس جذبے، جس جنون اور جس ہمت کے ساتھ غزہ کے لوگ نکلے ہیں واپس اپنے اس قبرستان میں جو کبھی غزہ ہوتا تھا اس میں اپنے گھروں کی تلاش میں، وہ سین دیکھنے کے قابل ہیں۔ وہ بتاتے ہیں قومیں کیا ہوتی ہیں، وہ قومیں کس طرح سے جیتی ہیں، جن کا ذکر جو ہے تاریخ کی صفحوں پر ہوتا ہے۔ نیتن یاہو نے تو پورا پلان بنا لیا تھا کہ نارتھ غزہ سے سب کا صفایا کر دیں گے لوگوں کا، اور اب واقعی میں بہت بڑی جیت ہے حماس کی خاص طور پہ کہ نیتن یاہو کا جو پلان تھا وہ کلیپس کر گیا۔ زینب، ایک تو کسی کی خواہش ہوتی ہے، کسی کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن ایک وہ ذات اوپر بھی تو بیٹھی ہے نا۔ اور یہ جو کچھ منظرنامہ اس وقت جو فوٹیجز ہمارے سامنے چل رہی ہیں، یہ اس خدا کی طاقت ہے جس نے ایک اتنی چھوٹی سی یعنی معصوم قوم کے لوگوں کو اتنی بڑی قوتوں کے سامنے کھڑا کیا اور انہوں نے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ خوشی سے نہیں گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جس کو چاہے عزت دیتا ہے۔ اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس وقت ہم نے دیکھ لیا وہ منظرنامہ، یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور جو سالس بنے تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا، ہر ایک اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، جو دوسرے سالس تھے ایجپٹ ہے، اس میں قطر ہے، وہ ظاہر ہے ان کا بھی اپنا کریڈٹ بنتا ہے۔ تو کریڈٹ اپنی جگہ، یہ توقع کی جانی چاہیے کہ اس معاہدے کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہوگا۔ لیکن نیتن یاہو صاحب کے لیے بہت سارے اور چیلنجز ہیں۔ ایک چیلنج یہ ہے کہ غزہ سے جب اس کی فوج نکل جائے گی تو غزہ کو کون کنٹرول کرے گا؟ نیتن یاہو خود نہ تو یہ فلسطینی اتھارٹی کو دینا چاہتے ہیں، نہ یہ حماس کو دینا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ کوئی اور کسی ملکوں کی جو ان کے حامی ملک ہیں ان کی کوئی ایک کونسل بن جائے گی جو آ کے اس کو انشور کرے گی۔ وہ یونائٹڈ نیشن کے بھی آنے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ جو رویہ انہوں نے اس جینوسائیڈ کے دوران یعنی اختیار کیے رکھا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے جو سیکرٹری جنرل ہے گوترس صاحب، انتونیو گوترس، ان کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے اور اپنے ملک میں داخلے کی اجازت بھی اب ان کو نہیں ہے۔ یہ نیتن یاہو صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ایک تو میرے منہ سے اس کمینے شخص کے لیے صاحب پتہ نہیں کیوں نکل جاتا ہے، مجھے اپنے پر بھی اپنی مذمت کرنی چاہیے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے ہوا کیا ہے، فلسطینی اتھارٹی جو ہے یہ اب حماس اور فلسطینیوں کی فیورٹ پارٹی نہیں رہی ہے، اس لیے کہ اگر آپ اختیار دیتے ہیں فلسطینی اتھارٹی کو غزہ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہا جا رہا ہے، یہ خواہش کی جا رہی ہے کہ غزہ کے اوپر اسرائیل ہی مسلط رہے۔ میں آپ کو تاریخ کے پنوں میں اگر واپس لے جاؤں تو یعنی 16 فروری 2006 کو جو انتخابات ہوئے تھے وہ حماس جیت گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں اسماعیل ہانیہ وزیر اعظم بن گئے تھے۔ پھر یہی فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کا بریگیڈ تھا الفتح بریگیڈ، جس نے حماس کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، اسماعیل ہانیہ کو اس کے دفتر سے نکال کے اس کا دفتر بند کر دیا تھا۔ تو اس لیے وہ تو نمائندہ جماعت نہیں ہے، یا کم از کم فلسطین کے غزہ کے لوگ اس کو نمائندہ جماعت نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت دو سب سے بڑی جو چیلنجز ہیں وہ یہ، ایک تو اس معاہدے پر عمل درآمد ہو جائے، کیونکہ اسرائیل نے آج تک کسی معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے، چاہے وہ اسلو اکارڈ تھا، چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈ تھا، جو بھی معاہدے ہوئے ہیں اسرائیل نے کبھی اس کی ریلیجیسلی یا لیٹر اینڈ اسپرٹ میں پابندی نہیں کی ہے۔ اس وقت ثالثوں کو یہ چاہیے کہ وہ مجبور کریں کہ وہ اس معاہدے کے ہر نقطے، ہر شق کے اوپر
لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اور بخاری صاحب بلکہ سام بریگیڈ نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ اگر معاہدے کی وائلیشن کرتا ہے اسرائیل تو پھر ظاہر ہے اس سے مسئلہ تو دونوں طرف آئے گا. پھر دیکھیے یقینی طور پہ دونوں طرف مسئلہ آئے گا, اور اگر یہ معاہدہ انڈو ہوا اور پھر ظاہر ہے جو یرغمالی ان کے پاس ہے پھر ان کی فیٹ جو ہے جی. وہ دیکھیں ابھی تو ایک اور چیز سامنے آئے گی کہ اس پوری جینوسائیڈ کے پروسیس میں کتنے ان کے اپنے یرغمالی ان کی بمباری کی وجہ سے ہلاک ہوئے. جی بالکل. جو نقصان غزہ کا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے, جو جانیں اور شہادتوں کے نذرانے پیش کیے ہیں فلسطینی عوام نے وہ اپنی جگہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب چاہیے یہ کہ مسلم امہ جو ہے وہ اب جاگ جائے. میرے خیال سے جس گہری نیند سے, جس خواب خرگوش میں وہ مگن تھی, اب وقت ہے فلسطینیوں کی صحیح معنوں میں مدد کرنے کا. اس کی ری بلڈنگ کا پروسیس بالکل زمین بوس ہو چکا سارا, 0 پوائنٹ سے شروع ہوگا ہر چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ غزہ کی پٹی بھی کھل جائے گی تو امدادی سامان اور ریلیف گڈز جو ہیں اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ غزہ کے لوگوں نے بہت بھوک اور افلاس دیکھی ہے اس جنگ کی وجہ سے. تو مسلم امہ کے لیے میرے خیال سے ایک ایمرجنسی سیشن بلانا چاہیے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا, اسی طریقے سے عرب لیگ کا, اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, وسائل کی کوئی کمی مسلم لیڈرشپ کے پاس نہیں ہے, اینڈ دس از اے ٹائم to help rebuild Gaza and strengthen the Palestinian people تاکہ اب کوئی ایڈونچرزم ان کے خلاف نہ کر سکے. اچھا بخاری صاحب بالکل صحیح بات ہے, واقعی میں کوئی ایڈونچر نہ کر سکے. بخاری صاحب اب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کو جب رہا کیا گیا تو حماس کی جانب سے تحفے دے کے انہیں رہا کیا گیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کا ظرف کا مظاہرہ حماس نے کیا. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے, اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے جو سویپ ہوا تھا قیدیوں کا, تو جتنے بھی اسرائیلی قیدی رہا کیے تھے حماس نے, انہوں نے جا کے انٹرویوز میں پوری دنیا کے میڈیا کو بتایا تھا کہ انہوں نے, جو بزرگ خواتین تھیں, ہمارا اپنی ماؤں کی طرح خیال رکھا. انہوں نے ہمیں خود نہیں کھایا, ہمیں ہر کھانے کی چیز مہیا کی. یاد ہے نا آپ کو, باقاعدہ ویڈیوز چلے تھے ساری دنیا میں. تو حماس اور مسلمان قوم جو ہے اس کی مہمان نوازی پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, تو انسان لرز اٹھتا ہے اس صورتحال سے. اینی وے ہیونگ سیڈ دس, میرے خیال سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کرے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہو, فلسطینی قوم اور حماس دوبارہ سے غزہ کو ری بلڈ کر کے بالکل اس معاہدے پر عمل درآمد ہو, اور جو گارنٹر ممالک بنے ہیں وہ بھی میک شور کریں کہ اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کروایا جا سکے اور غزہ جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے.